جب لشکر طالوت میں آ کے ملے تو اب وہی استقامت ہے، وہی جرأت ہے اور وہی 3 پتھر جو ہمراہ لائے تھے انہی سے جو حملہ کیا، تو ان 3 پتھروں کے حملے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ جالوت کے لشکر کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ جالوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو یہ پورا واقعہ شجاعت کے اوپر منحصر ہے، استقامت کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تعداد کو تم چاہے جتنے کم ہو، اگر تمہارے اندر جرأت پائی جاتی ہے، تمہارے اندر استقامت پائی جاتی ہے، تو تم جالوت جیسے ظالم بادشاہ کو بٹھا سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ہمت ہونا چاہیے، ایمانی جوش ہونا چاہیے، اللہ کی طاقت کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ جناب موسیٰ ایک میدان سے گزر رہے تھے جن کو اصحاب موسیٰ کہا جاتا ہے، جن کی بڑی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر یہود سے پوچھئے تو بڑی تعریفیں بیان کرتے ہیں، موسیٰ کے ساتھی ایسے تھے، موسیٰ کے اصحاب ایسے تھے، موسیٰ کے حوارین ایسے تھے، موسیٰ کے ساتھ میں چلنے والے ایسے تھے۔ ان اصحاب موسیٰ کا عالم یہ ہے، ان کے ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے۔ دیکھیں دنیا کیا بکواس کر رہی ہے، اس سے مطلب نہیں۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا اصحاب موسیٰ کی تعریف قرآن کر رہا ہے؟ اصحاب موسیٰ کے قرآن تعریف نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اصحاب موسیٰ ہے کہ جب کوہ طور کا معجزہ دیکھ کے واپس آئے تھے تو ایک میدان سے گزرے تھے۔ جناب موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو لفظ میدان دیکھ رہے ہو یہ تمہارے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، تم اس کے اوپر زراعت کیوں نہیں کرتے؟ تم زراعت کرو، کھیتی کرو۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ آپ یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس میدان کے اوپر ایسے طویل القامت لوگ قابض ہیں، ایسے چوڑے چکلے لوگ قابض ہیں کہ ان کا مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیسی بات کر رہے ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ میں ہوں، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ شامل حال ہے، میں موجود ہوں، میں اللہ کا اولو العزم نبی ہوں، الہی نمائندہ ہوں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں ہمت کرو، جرأت کرو، اس میدان کے اوپر قبضہ کرو، اس جگہ کے اوپر قبضہ کرو۔ اللہ نے اسے تمہارے لیے خلق کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم اس پہ زراعت کرو، تم اس پہ کھیتی کرو۔ اور جیسے ہی جناب موسیٰ نے زور دیا تو ان ساتھیوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا اے موسیٰ اگر آپ کو اپنے خدا کے اوپر اتنا ہی یقین ہے تو اپنے خدا کو بلا لیجیے اور خدا کے ساتھ اس زمین کے اوپر قبضہ کر لیجیے۔ جب آپ اور آپ کا خدا قبضہ کر لے گا تو پھر ہم آگے اس کے اوپر زراعت کریں گے، کھیتی کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے جو ساتھی تھے ان کے یہاں جرأت نہیں پائی جاتی تھی، ہمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اور بزدلی کا عالم، ایمان کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ جب جناب موسیٰ وہ دریائے نیل سے نکل کے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کے، وہ جتنے بھی افراد تھے جناب موسیٰ کے لشکر میں اور ساتھیوں میں، جب دریا کے اس کنارے سے اس کنارے کے اوپر پہنچے تو جب داخل ہوئے تو پہلا جو گاؤں پڑا، جو بستی پڑی، تو ان بستی والوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب بت پرست تھے۔ تو بستی کا جو چوراہا تھا، گاؤں کا جو چوراہا تھا، اس کے وہ چوراہے کے اوپر ایک بڑا سا پتھر کا خوبصورت بت بنا کے انہوں نے رکھا تھا اور اسے وہ خدا مانتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ جب اس گاؤں میں، اس قریے میں یہ لوگ داخل ہوئے تو جناب موسیٰ سے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے جو سامنے خوبصورت سی رکھی ہے، پتھر کا مجسمہ جو رکھا ہوا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ اس گاؤں کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پتھر کو خدا مانتے ہیں اور اس کی یہ پرستش کرتے ہیں۔ تو ہم موسیٰ کے ساتھی کیا جواب دیتے ہیں؟ اے جناب موسیٰ کتنا اچھا ہوتا کہ ایسا ہی خوبصورت خدا ہمارا بھی ہوتا اور اسی طریقے سے وہ کسی جگہ کے اوپر رکھا ہوتا اور ہم سب اس کی پرستش کرتے، اس کی عبادت کرتے۔ تو یہ استقامت کی کمی ہے موسیٰ والوں کی۔ آج دنیا موسیٰ والوں کے اوپر فخر کرتی ہے کہ اصحاب موسیٰ ایسے تھے، اصحاب موسیٰ ایسے تھے۔ اصحاب موسیٰ تو وہ ہیں جو موسیٰ کو میدان میں اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جن کے ایمان اور جرأت کی کمزوری کا عالم یہ تھا۔ اب اصحاب موسیٰ کا اصحاب محمد سے تقابل نہ کرنا۔ وہ اصحاب موسیٰ تھے جو اصحاب موسیٰ تھے جنہوں نے جناب موسیٰ کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا تھا،
اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی کہہ رہے تھے ایسا ہی خدا ہمارا بھی ہوتا، یعنی ایمان کی کمزوری کا عالم یہ تھا۔ اور اصحاب محمد وہ ہے کہ جب میدان مباہلہ میں آئے تو دشمن کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اصحاب موسیٰ اور ہیں، اصحاب محمد اور ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے اصحاب کو برا نہ کہو، ہمیں کون برا کہتا ہے؟ ہم اصحاب محمد کو برا نہیں کہتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ اصحاب تو وہ تھے جو سائے کے مانند چلتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں سائے کے مانند چلتے تھے۔ جب پیغمبر مسجد میں ہوتے تھے تو اصحاب مسجد میں ہوتے تھے، جب پیغمبر خطبہ دیتے تھے تو اصحاب کانوں کے اوپر ہوتے تھے، جب پیغمبر سجدے پہ ہوتے تو اصحاب پشت کے اوپر ہوتے تھے، جب پیغمبر چادر کے نیچے ہوتے تھے تو اصحاب چادر کے نیچے ہوتے تھے۔ اسی لیے تو انہیں اصحاب کسا کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اصحاب اور ہیں، اصحاب کسا اور ہے، اصحاب مباہلہ اور ہے۔ ایک صلوات علی محمد